میری 5 بیٹیاں تھیں، اس سال چھٹی بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے اسے ایک بے اولاد جوڑے کو بیچ دیا اور خود دوسرے شہر چلی گئی۔ 20 سال بعد بیٹی کی یاد آئی اور وہ جوان ہو کر کیسی لگتی ہوگی، تب میں فقیرنی بن کر بیٹی سے ملنے آ گئی اور اسی بنگلے پر پہنچ گئی جہاں میں نے بیٹی کو لاکھوں روپے میں بیچا تھا۔ میں مسکراتی ہوئی بنگلے کے اندر داخل ہو گئی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میرا تو دماغ چکرا گیا، کیونکہ آج کئی سال بعد میں اپنی بیٹی سے ملنے اس حویلی پر آئی تھی جسے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ گئی تھی۔ مجھے تو لگتا تھا یہ حویلی آج بھی پہلے کی طرح شان و شوکت سے کھڑی ہوگی، مگر اس کی خستہ حالت دیکھ کر دل کو بہت ہی تکلیف محسوس ہوئی۔ اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے اور لائک شیئر ضرور کرنا ہے۔ کچھ ہوا یوں تھا، سب سے پہلے مجھے اپنی اس بیٹی کا خیال آیا جس کا نام بھی میں نہ رکھ سکی تھی اور اسے مالکن کی جولی میں ڈال گئی تھی۔ گیٹ کے پاس پہنچی جو دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ گیٹ پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ ایسا منظر تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں رونے لگی تھی۔ پہلا خیال میرے ذہن میں یہ ہی آیا تھا کہ کیا اب میں دوبارہ اپنی بچی سے کبھی نہیں مل پاؤں گی۔ میں رو رہی تھی جب محلے کا ہی ایک مرد میری جانب بڑھا تھا۔ وہ مجھے پہچان چکا تھا، کہنے لگا، ممتاز تم اتنے سالوں بعد یہاں کیسے آئی ہو؟ میں یہ نہ بتا سکی کہ میں اپنی بچی سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ میں نے کہا کہ بیگم صاحبہ کی یاد آ رہی تھی، سوچا ان سے جا کر ملا ہوں، مگر یہاں تو بڑا سا تالا لگا ہے۔ کیا یہ لوگ گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، اور گھر بنا لیا ہے کیا؟ اس آدمی نفی میں سارا لایا تھا۔ وہ کہنے لگا، نہیں، وہ کہیں بھی نہیں گئے، جہنمی لوگ اسی گھر میں رہ رہے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوئی اور بولی، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آدمی بولا، اچھا ہوا ممتاز تم اس گھر کا کام چھوڑ کر چلی گئی تھی، نہیں تو تم بھی آج اس کے ساتھ جرم میں پوری شریک ہوتی۔ میں بولی، کیسا جرم اور کیسا گناہ؟ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا اور بولا، میں اپنے منہ سے بتاتے ہوئے ڈرتا ہوں، میرے گھر میں بھی عورتیں ہیں، ایسی بات منہ سے نکالتے ہوئے بھی اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے محلے والوں سے بات کی، ہم اس گند کو اس محلے سے ہمیشہ کے لیے صاف کر دیں گے۔ ان کی غلط حرکتیں دیکھ کر ہماری بچیوں کے ذہنوں پر غلط اثر پڑتا ہے۔ وہ ہم سے اس گھر کے بارے میں سوال کرتی ہیں تو سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں محلے کے تمام معزز افراد یہاں پر جمع ہو جائیں گے اور اس گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گندگی سے صاف کروا لے۔ وہ مرد کوئی اور نہیں بلکہ میرے مالک کا ہمسایہ تھا، ہم سب اسے اجاز صاحب کہہ کر پکارتے تھے۔ میں بولی، اجاز صاحب، آپ کی تو ساری زندگی یہیں پر گزری ہے، آپ تو بیگم صاحبہ کو جانتے ہیں کہ وہ کتنی شریف ہے، اب آپ یہ سب کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کوئی جواب دیتا، ہمیں کچھ مردوں کے بولنے کی آواز آنے لگی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جوک تر جوک لوگ اسی گھر کے پاس آ کر جمع ہو رہے تھے۔ آج بہت بڑا فیصلہ ہونے والا تھا۔ ہر کسی کے لبوں پر یہی بات تھی کہ آج اس محلے کا یہ گند ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صاف ہو جائے گا۔ یہ گنہگار لوگ یہاں سے چلے جائیں، نہیں تو ہمارے محلے پر ایسا عذاب نازل ہوگا کہ ہم سب غرق ہو جائیں گے۔ وہ سب لوگ غصے کا شکار تھے، مگر اس وقت میری حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ میرا پورا جسم لرز رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ میری نظروں کے سامنے میری اس ننھی سی بچی کا چہرہ گھوم رہا تھا جو فقط چند گھنٹوں کی ہی تھی، اور میں نے اسے اپنے وجود سے جدا کر کے مالکن کی گود میں ڈال دیا تھا۔ کیا میں نے اسے گناہوں کی دلدل میں پھینک دیا تھا؟ محلے کی مسجد کے امام صاحب آگے بڑھے تھے اور انہوں نے گھر کا دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے بلند آواز میں کہا کہ سرفراز صاحب آ کر یہ دروازہ کھولیں، آپ کے خلاف محلے والوں کو کچھ شکایتیں ہیں، وہ آ کر دور کر دیں، نہیں تو وہ آپ یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں۔ پیچھے سے ایک آدمی بولا، نہیں امام صاحب، ہم اس آدمی کو ایسے ہی اس محلے سے جانے نہیں دیں گے، بلکہ اس کو عبرت کا نشان بنا دیں گے، اس کے گھر والوں کو پتھروں کے ساتھ سنسار کر دیں گے تاکہ آج کے بعد کوئی اس طرح کا گناہ اور جرم کرنے کا سوچے بھی نہ۔ امام صاحب نے کہا کہ چپ کر جاؤ، اگر تم لوگ مجھے یہاں پر بڑا بنا کر لائے ہو تو مجھے ہی معاملات دیکھنے دو۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کرتی جا رہی تھی کہ یا اللہ میری بچی اس گھر میں محفوظ ہو۔ بڑی دیر تک امام صاحب دروازہ کھٹکاتے رہے، مگر گھر سے کسی نے دروازہ کھولنے کی زحمت نہ کی تھی۔ تبھی کچھ نوجوان آگے بڑھے تو انہوں نے امام صاحب کی جانب اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ مولوی صاحب نے سر اس بات میں ہلا دیا تھا تو 2 لڑکے دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہو گئے تھے اور پھر انہوں نے گیٹ کے ساتھ معلق چھوٹا سا دروازہ کھول دیا تھا۔ امام صاحب آگے بڑھ گئے تھے، ابھی اور بھی لوگ اندر کی جانب داخل ہونے لگے تھے، مگر میں نے سب کو دھکا دے کر پیچھے کر دیا
اور خود اندر کی جانب بھاگ گئی تھی۔ بھاگتے بھاگتے لاؤنج میں آ گئی تھی۔ جیسے ہی میری نظر میری بچی پر پڑی تو میں زمین پر گر پڑی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں چلا کر بولی، اتنا بڑا گناہ، اتنی بڑی زیادتی! تبھی سب لوگ بھی گھر کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ جب میری بچی بھاگ کر میں امید سے تھی، میں نے اوپر تلے 5 بیٹیاں پیدا کی تھی۔ بچوں کی پیدائش میں وقفہ نہ ہونے کی وجہ سے میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ گھر میں خوراک کی بھی قلت تھی۔ 2 وقت کی روٹیاں تو آرام سے کھانا نصیب نہیں ہوتی تھی۔ میں ماں تھی، اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے حصے کا کھانا بھی بچوں کو دے دیتی تھی تاکہ ان کا پیٹ بھرا رہے۔ میں اٹھنے بیٹھنے سے بھی پریشان تھی، مگر میری ساس کو میری فکر ہی نہ تھی۔ وہ ہر وقت مجھے تانے دیا کرتی تھی، کہنے لگی، جب سے یہ سبز قدموں والی لڑکی ہمارے گھر میں آئی ہے، سارا رزق چاٹ گئی ہے، اور پھر اپنی طرح 5 مانوس بیٹیاں بھی جن پیدا کرتی ہیں۔ میرا تنہا بیٹا ان ڈینوں کو کیسے پالے گا؟ یہ سب باتیں سن کر میرا دل کانپ کر رہ جاتا تھا، مگر میری سانس اتنے میں ہی بس نہیں کرتی تھی۔ وہ آگے سے کہتی، اگر اس بار بھی تو نے بیٹی جنی تو میں تجھے طلاق دلوا دوں گی، اپنے بچے کی شادی کہیں اور کروا دوں گی۔ ہمیں نہیں چاہیے بیٹیاں اور ان کا بوجھ۔ اللہ میرے بیٹے کو ایک بیٹا دے دے جو میرے بیٹے کا سہارا بنے اور اس کے ساتھ مل کر روزی کمائے۔ پہلے تو جب میری ساس میرے ساتھ لڑتی تھی تو میرا شوہر بہت اعتراض کرتا تھا۔ وہ اپنی امی سے کہتا تھا کہ خدارا آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں، ممتاز میری بیوی ہے اور اس کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ پہلے 2 بیٹیاں ہوئی تھی تو بھی میرا شوہر اچھا تھا۔ تیسری بیٹی کی دفعہ میرا شوہر خاموش سا تھا، مگر اس نے کوئی بری بات منہ سے نہ نکالی تھی۔ چوتھی بیٹی کی باری میرے شوہر نے اداسی سے میری جانب دیکھا اور کہنے لگا، کاش اس بار بیٹا ہو جاتا تو امی ہمیں تنگ نہ کرتی۔ میں اس کی باتیں سن کر سرد بھر گئی تھی۔ میں اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ عورت بیچاری مجبور ہوتی ہے، اس کے اختیار میں ہوتا تو کاش وہ بیٹے پیدا کرتی۔ مگر جب 5ویں بیٹی پیدا ہوئی تو میرے شوہر کے ماتھے پر بھی بال پڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ میں تنہا کمانے والا ہوں اور میری ملازمت بھی اتنی اچھی نہیں ہے۔ میں دیہڑی دار مزدور ہوں، ایک دن کام مل گیا تو 2 دن کام کی تلاش میں پھرتا رہتا ہوں۔ میں اتنی بچوں کا بوجھ کیسے برداشت کروں گا؟ اب کی بار جب میں حاملہ ہوئی تو میرا شوہر میرا حال چال تک نہ پوچھتا تھا۔ اسے مجھ سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ پہلے تو مجھ سے پیار کرتا تھا، مگر جوں ہماری شادی کو عرصہ گزرتا گیا میرا شوہر مجھ سے دور ہوتا گیا۔ آج میری طبیعت بہت خراب تھی تو میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا، روتے ہوئے کہا، حسن تو ایسے کرتا ہے جیسے مجھے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ کیا میں تمہاری بیوی نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی نہیں ہوں؟ میری ذمہ داری تم پر ہے، پھر تم ایسے کیوں کرتے ہو؟ تو میرے شوہر نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور کہنے لگا کہ ہاں، تم تو جب سے بیاہ کر اس گھر میں آئی ہو مجھ پر ذمہ داریاں اور بوجھ ڈالتی جا رہی ہو۔ کبھی تو تمہاری طرف سے خیر کی خبر آئی ہو۔ میں بھی انسان ہوں، میں بھی تنگ آ گیا ہوں، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سن کر تو میرے حوصلے بالکل پست ہو گئے تھے۔ میں بولی، کیا برداشت نہیں کر سکتے؟ بچوں کی پیدائش، اس میں میرا کوئی گناہ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ تو میرا شوہر کہنے لگا کہ بس بہت باتیں ہو گئی، اٹھو اور جاؤ، میرا سر نہ کھاؤ۔ اب میرے شوہر کو نہ تو میری کوئی فکر تھی اور نہ ہی بچوں کی۔ وہ خود تو باہر سے پیٹ بھر کر کھا آتا، جبکہ اس کی ماں کے لیے اس کی شادی شدہ بہن کھانا دے جاتی، وہ بھی اسی محلے میں رہتی تھی۔ بچے بھوکے رہ جاتے تھے۔ میں اور میری بیٹیاں، میں نے محلے میں ایک عورت سے کہا کہ اگر تمہاری نظر میں کوئی ایسا گھر ہو جس میں ملازمہ کی ضرورت ہو تو وہاں مجھے لگوا دینا، میرے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ تو میری پڑوسن کہنے لگی، تم اس حالت میں کیسے کام کرو گی؟ تم تو خود امید سے ہو۔ میں نے کہا، میں کام کر لوں گی، تم کوئی اس بات کی فکر نہ کرو، بس میرے لیے ملازمت ڈھونڈ دو۔ میری پڑوسن نے حامی بھر لی تھی اور پھر اگلے ہی ہفتے وہ سچ میں میرے لیے کام ڈھونڈ لائی تھی۔ اس نے کہا، ایک بہت بڑی حویلی ہے جہاں پہ زیادہ لوگ نہیں رہتے، وہاں فقط 2 میاں بیوی رہتے ہیں، ان کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے۔ تم ان کے گھر کام کر لیا کرو، تم پر زیادہ بوجھ نہیں پڑے گا اور وہ تمہیں اچھا خاصا معاوضہ بھی دے گی۔ میں نے فوراً حامی بھر لی تھی اور کہا کہ آج رات میں اپنے شوہر سے بات کروں گی، کل سے میں کام پر جانے لگوں گی۔ میری پڑوسن نے کہا، ٹھیک ہے، کل میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں گی اور تمہیں مالکن سے ملوا دوں گی۔ میں شام کو اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ نہ جانے میرے دل میں یہ خیال بار بار کیوں آ رہا تھا کہ کیا پتہ حسن مجھ سے کہیں گے کہ تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے،
तुम किसी के घर में काम करने की नहीं जाओगी, तुम्हारी रोटी मेरे ज़िम्मे है, मैं ही सब कुछ पूरा करूँगा। शाम को जब मेरा शौहर काम से वापस आया तो मैंने उसे कहा कि हसन, मुझे एक घर में काम मिल गया है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं हवेली में काम कर लिया करूं। हसन ने मेरी जानब अजीब सी नज़रों से देखा था। वो कहने लगा, कैसा काम है? मैंने कहा, सफाई सुथराई का और खाना पकाने का। हसन कहने लगा, शुक्र है कि मुझे तुमसे आज कोई अच्छी खबर आई, रोज़ जाकर काम करो ताकि मेरा भी बोझ कम हो जाए। मुझे इस बात की खुशी भी थी कि मुझे काम की इजाज़त मिल गई है, मगर मेरे अंदर जो मान था वो टूट गया था। जब एक औरत का मान टूट जाता है तो पीछे क्या रह जाता है? मान टूट गया तो समझो औरत ही टूट गई, बाहर से एक मूरत जिंदा रह जाती है। अगले दिन मेरी पड़ोसन मुझे मालकन के घर ले गई थी। मैंने मेरी हालत देखी तो कहने लगी, मुमताज़, तुम घर की सफाई कैसे करोगी? तुम तो खुद अमीर से हो। जो तुम्हारी पड़ोसन से इस मुतल्लक बताया है कि मैं तो बोली कि मालकन आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, ये कौन सा मेरा पहला बच्चा है जो मैं नाजुक मजाज और बनकर बिस्तर से लग जाऊंगी। मैं छठी बार हामला हो रही हूँ और जहाँ अपने घर के इतने काम करती हूँ वैसे यहाँ भी कर लिया करूँगी। इसे इतना तो होगा कि मेरी बच्चियों को 2 वक्त की रोटी इज़्ज़त से मिल जाएगी। मालकन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रख लेती हूँ। मेरी मालकन बहुत ही अच्छी औरत थी, उसका मजाज बहुत अच्छा था, वो बहुत प्यार से बात करती थी। मेरे हमल से होने की वजह से वो मेरा ख्याल भी रखती थी। घर में जो भी फ्रूट पड़ा होता वो मुझे ज़बरदस्ती खिला देती थी। एक दिन मैं मालकन के सर की मालिश कर रही थी तो वो कहने लगी कि तुम्हारा शौहर तुमसे बड़ा खुश होगा, तुमने उसे इतने बच्चे पैदा करके दे दिए हैं। मालकन की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा, हसन मेरा फूफीज़ाद था, उसने मुझसे मोहब्बत की शादी की थी, मगर फिर जब मेरे घर 5 बेटियों की विलादत हो गई तो उसने भी मुझसे नज़रें फेर ली। वो मुझे अब पसंद नहीं करता। मेरे घर छठा बच्चा मुतवक्को है, जबकि हसन ने पहले ही से मुझे आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। मैं अपने इस बच्चे के लिए परेशान हूँ। पहले तो मेरे 5 बच्चे भूख और ख़ुराक की कमी की वजह से बहुत कमज़ोर और लागर हैं। न जाने इस बच्चे की खुराक को मैं कैसे पूरा कर सकूँगी। तो मालकन सिसकी थी। वो कहने लगी, वाह अल्लाह, तेरे काम तू ही जाने, तेरे कामों को किस की दखल है? किसी को इतनी औलाद दे देता है कि इससे संभाले नहीं संभलती और कोई औलाद के लिए तरसता रहता है। मुमताज़, तुम्हें पता है कि मेरी शादी को पूरे 7 साल हो गए हैं, मगर अभी तक मुझे औलाद की खुशखबरी नहीं मिली। मेरी सास अपने पोते को गोद में खिलाने का सपना लेकर कब्र में चली गई, मगर मेरे यहाँ अल्लाह ने रहमत नहीं भेजी। मैंने हर तरह के अच्छे अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवाया है, मेरे शौहर ने भी अपने सारे टेस्ट कराए हैं, सब कुछ ठीक है, मगर अल्लाह की जानब से ही देर है। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं औलाद गोद ले लूं, मगर मेरा शौहर इस पर भी राज़ी नहीं होता। मैंने कहा कि तो हम किसी यतीम खाने से बच्चा गोद ले लेते हैं, मगर मेरा शौहर मानता ही नहीं है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मेरे मालकन की बातों में इतनी बेबसी थी कि मेरा दिल कट कर रह गया था। मैंने मालकन को दिलासा दिया था और कहा कि अल्लाह हम दोनों के साथ अच्छा करेगा। फिर जब अगले दिन मैं काम पर वापस आई तो मुझे देखकर मालकन की चीख निकल गई थी। वो कहने लगी, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? ये तुम्हारा हाल किसने किया है? मालकन मेरे चेहरे पर बने हुए निशानात को देखकर घबरा गई थी। मेरी आंखें भी सूजी हुई थी। मैं रोने लगी और बोली कि कल मेरे शौहर ने मुझ पर हाथ उठाया है, वो इस बच्चे को नहीं पैदा करना चाहता। मेरी सास ने मेरे शौहर को मेरे ख़िलाफ़ भड़का दिया तो मुझ पर गुस्सा करने लगा। मैंने भी आगे से जवाब दिया कि तुम्हारा ही बच्चा है, तुम फिर उसे क्यों कर रहे हो? तो उसने मुझ पर हाथ उठाया और ये भी कहा कि इस बच्चे को ख़त्म कर दो, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। इस बात पर हमारी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई और उसने मुझे बहुत मारा है। नहीं, और अगर तुम ज़िद करोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। हमारी बात तो तलाक तक पहुँच गई। मेरी मालकन रोने लगी थी। वो कहने लगी, तुम्हें पता है कि क्या कल मुझे मेरे शौहर ने कहा कि मुझे छोड़ देगा या दूसरी शादी कर लेगा। हम दोनों औरतें बहुत मजबूर हैं। मैं कल सारा दिन सोचती रही हूँ और इस चीज़ का हल मैंने पता है क्या निकाला है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे साथ एक स्कीम शेयर करूँ। मैं बोली, जी जी मालकन, कहिए क्या कहना चाहती हो?
میری اتنی مجال کہ میں آپ کی بات کا برا مانوں۔ مالکن کہنے لگی، ممتاز تمہارا کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ میں بولی، ابھی مجھے 1 مہینہ ہی ہوا ہے۔ تو مالکن کہنے لگی، چلو تم اپنے بچے کو نہ مارو، لیکن اس صورت میں تمہیں طلاق ہو جائے گی، تو طلاق سے بچنے کے لیے تم اپنے گھر میں یہ مشہور کر دو کہ تم نے بچہ ختم کروا دیا ہے، اور میں ادھر اپنے شوہر سے جھوٹ بول لوں گی کہ میں حاملہ ہوں۔ اس طرح جب تمہاری کوکھ سے بچہ جنے گا تو وہ میں رکھوں گی، تمہارے شوہر کو علم نہیں ہوگا۔ یہ اب تم پر منحصر ہے کہ تم نے اپنا حمل اپنے گھر والوں سے کیسے چھپانا ہے اور اپنے شوہر کو اس بات کا کس طرح سے یقین دلانا ہے۔ میں سچ میں حاملہ ہوں، یہ تو تم مجھ پر چھوڑ دو۔ ہمارے ہاں بیٹی ہوئی یا بیٹا ہوا، جو بھی ہوا وہ تم میری گود میں ڈال دینا، اس کے عوض میں تمہیں 20 لاکھ روپے نقد دوں گی، اور پھر تم یہ شہر چھوڑ کر چلی جانا۔ بولو تمہیں منظور ہے؟ اس طرح تمہارے ہونے والے بچے کی بھی جان بچ جائے گی، تمہارا گھر بھی نہیں اجڑے گا، اور پھر تم اپنی بیٹوں کے ساتھ عیش و آرام سے زندگی گزار سکو گی، انہیں زندگی کی بنیادی سہولیات فراہم کرنے کا قابل ہو جائے گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا، مالکن اگر ایسا ہو جائے تو بہت ہی بہتر ہوگا، آپ تو میرے لیے مسیحا ثابت ہوں گی۔ اس دن ہم دونوں غموں کی ماری عورتوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم یہ بات پوری دنیا سے چھپا کر رکھیں گے۔ میں شام واپس گھر آ گئی تو میرا شوہر سین میں ہی بیٹھا تھا، اس کے تیور ابھی بھی اکھڑے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگا، ہاں مجھے بتاؤ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ مجھے رکھنا ہے، چھٹی بیٹی رکھنی ہے۔ میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، کل ہی میں ہسپتال جا کر اس بچے کو ختم کر آؤں گی۔ تب کہیں جا کر میرے شوہر کا مزاج بہتر ہوا تھا۔ میری ساس بھی بڑی خوش ہو گئی تھی، لیکن میں اندر سے ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ اب جب میں کام پر جاتی تو میری مالکن مجھے کام نہ کرنے دیتی، بلکہ سارا دن کہتی کہ تم آرام کرو، کیونکہ تمہاری کوکھ میں میری امانت پل رہی ہے، اور پھر زبردستی مجھے کھانا بھی کھلا دیا کرتی تھی۔ پھر پھل فروٹ تو وہ ہمیشہ میرے لیے تیار ہی رکھتی تھی۔ مالکن نے گھر میں ایک اور ملازمہ رکھ لی تھی جو کام کاج کرتی تھی اور مجھے آرام دیا جاتا۔ میں نے کہ آخر میں مالکن میرے ہاتھوں پر تنخواہ بھی رکھ دیا کرتی تھی۔ یہ 9 ماہ بڑے اچھے گزر گئے تھے۔ مجھے میرے کسی بھی حمل کے دوران اتنا آرام نہیں ملا تھا۔ یہ تو مالکن کا بڑا پن تھا کہ وہ میرا اتنا خیال رکھ رہی تھی۔ میری صحت بھی اچھی ہو گئی تھی۔ مالکن نے مجھ سے کہا کہ تم آج کل اپنے گھریلو ٹینشن سے بھی دور رہو۔ اگر تمہارا شوہر تمہارے ساتھ لڑتا ہے تو بھی اس کے متعلق مت سوچو۔ تو میں مسکرا دیتی اور کہتی کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ جب میرے بچے بھوکے ہیں تو میں کیسے ٹینشن نہ لوں؟ اب مالکن میری بچوں کے لیے بھی کھانا بھیجنے لگی تھی۔ شوہر کا مزاج اب قدرے بہتر ہونے لگا تھا کیونکہ اس کا خرچہ جو گھٹ گیا تھا۔ میں مالکن سے پوچھتی کہ مالک کا رویہ اب آپ کے ساتھ کیسا ہے، کہ وہ دوسری شادی سے باز آ گئے ہیں؟ تو مالکن کے چہرے پر اداسی پھیل گئی۔ وہ کہنے لگی کہ ہاں، میرا شوہر دوسری شادی سے باز تو آ گیا، لیکن چپ چاپ سا رہتا ہے۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ میں اسے اولاد کی خوشخبری دوں گی۔ لگتا ہے میں نے اس کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ وہ تو اپنے لیے دوسری دلہن بھی تلاش کیے بیٹھا ہوگا، تبھی تو چپ چاپ سا رہتا ہے۔ لیکن تم فکر نہ کرو، آہستہ آہستہ ہم دونوں کے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں کام پر جاتی تھی تو مالکن مجھے اس AC والے کمرے میں لٹا دیتی تھی۔ تب میں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اپنے ہونے والے بچے کے ساتھ ڈھیروں باتیں کیا کرتی تھی۔ میں نے اسے اپنی مجبوری بتائی ہوئی تھی، اسے سمجھایا تھا کہ مجھ سے نفرت نہ کرنا، تمہاری ماں مجبور رہے تو تم جیسے ہی پیدا ہوگی میں تمہیں غیروں کے ہاتھوں میں سونپ کر چلی جاؤں گی، لیکن فکر نہ کرنا، جو عورت ہے یہ غیر نہیں ہے، یہ تو تم پر جان نچھاور کرے گی۔ لگتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ جھوٹے نکلے تھے، کیونکہ آج جب میں گھر میں داخل ہوئی تو عجیب ہی منظر دیکھا تھا۔ میری بیٹی مالک کے ساتھ جڑ کر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ جو مالکن تھی وہ تو گھر کے کام کاج میں مصروف تھی۔ مالک کے الفاظ میری سماعت میں گونجے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، نازش، میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ جب سے تم سے شادی ہوئی ہے میری دنیا ہی بدل گئی ہے۔ میں چیخ پڑی تھی اور بولی تھی کہ یہ تو سارا گھر گناہ ہے۔ تب تک باقی لوگ بھی گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر مالک کو کے گریبان سے پکڑ لیا تھا اور کہنے لگا، یہ کیا بے ہودگی ہے، یہ کیا بے شرمی ہے، تم اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کیسے کر سکتے ہو؟ میرا دماغ گھوم رہا تھا، ایسا لگتا تھا ابھی چکر
चकरा कर गिर जाऊंगी। इमाम साहब आगे बढ़े थे। उन्होंने मालिक से कहा कि तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम पर मोहल्ले वालों ने जो तोहमत लगाई है क्या वो सच्ची है? क्या तुम सच में अपनी बेटी से निकाह कर चुके हो? ये लड़की तुम्हारे निकाह में है? तो मालिक ने इस बात में सर हिला दिया था। उसने कहा, मैं इस लड़की के साथ निकाह कर चुका हूँ। मगर मेरी बात सुने। मालिक की बात अभी मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि कुछ लोग आगे बढ़े थे। उन्होंने मालिक के पर हमला कर दिया। मालिक ने अपनी जान बचाने के लिए कहा, रुको, मेरी बात सुनो, ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरी लड़की मेरी बीवी ने गोद ली थी। तब इमाम साहब कहने लगे कि ले पालक बेटियों के साथ भी निकाह जायज़ नहीं। तूने ये क्या किया है? तुमने गलत किया है। मैं भी थर काँप रही थी, जबकि मेरी मासूम सी बेटी भी सामने खड़ी घबराई से लगती थी। मालकन आगे बढ़ी और कहने लगी कि इमाम साहब आप मेरी पूरी बात सुने। इमाम साहब कहने लगे, हाँ बेटी, तुम सच बताओ क्या है और क्या झूठ? मालकन बोली कि मैं शादी के 7 साल बाद भी औलाद पैदा नहीं कर सकी थी, तो मेरे शौहर ने मुझे दूसरी शादी की धमकी दी थी, इसलिए मैंने अपनी मुलाजमा से उसकी बेटी ले ली थी और यही कहा था कि ये मेरी अपनी बेटी है। ये मुलाजमा आप सबके सामने खड़ी है, इसे पूछ लीजिए। मैंने इस बात में सर हिला दिया और बोली कि ऐसी ही बात है। तब मालिक कहने लगी, मैंने अपने शौहर को बताया कि मैं हमला हूँ, मगर मेरा शौहर खुश नहीं हुआ था। जिस रोज़ ये बच्ची मेरी गोद में आई, उस दिन मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि तुम्हें अभी तलाक देकर घर से निकाल दूंगा, नहीं तो मुझे सच बताओ कि किसकी बेटी है। मैंने अपने शौहर को यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये मैंने जनी है। तब मेरा शौहर कहने लगा कि मैं तो बांझ हूँ, मैं तो औलाद पैदा कर ही नहीं सकती, फिर ये किसकी बेटी है? तुमने मुँह कहाँ काला किया है? ये बात सुनकर तो मैं गड़बड़ा गई थी। मैं बोली कि मैंने कहीं भी मुँह काला नहीं किया, बल्कि ये बच्ची मैंने मुलाजमा से ली है, उसको मैंने अपनी बेटी बनाकर रखूँगी। इमाम साहब, मैं उस वक्त इतनी परेशान थी कि मेरा झूठ मेरे शौहर के सामने आ गया था। मैं तो अपने शौहर से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं थी। वो मुझे उठते बैठते इस बात के ताने मारता था कि तुम किस कदर मकार औरत हो के 9 माह तक मेरे सामने मकारी की कि तुम हामला हो। मेरे शौहर ने मुझे तानों के नीचे दबा दिया था, तो उसने मुझे उस बात का एहसास भी नहीं होने दिया कि वो खुद बांझ है। इसमें कितना बड़ा ऐब है, मगर वो अपना ऐब छुपा लिया करता था। शादी के बाद उसने हमेशा मुझसे औलाद का तकाजा किया था। मेरा ध्यान किसी और जानब गया ही नहीं और मुझे शौहर की हकीकत पता चल गई और उसने मुझ पर मकारी का इल्ज़ाम लगा दिया। मैं ख़ुद को पारसा साबित करती रही। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा शौहर मुझसे मेरे जज्बात के साथ खेल रहा है। मेरे शौहर ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि वो इस बच्ची को घर में नहीं रखेगा। महल्ले वालों की नज़र में तो नाज़िश मेरी ही बेटी थी और मेरे ही साथ रहती थी, मगर ऐसा नहीं था। नाज़िश के लिए मैंने अलग सा मुलाजमा रखी हुई थी। नाज़िश उसके साथ सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी। इन सालों में कभी भी मेरे शौहर ने उस लड़की को ना तो देखा था और ना ही बाप वाला रवैया रखा था। मैं भी उस बच्ची की माँ न बन पाई थी। बस पूरे दिन में 1 आध घंटे के लिए उसके पास चली जाती थी। मेरा शौहर अब भी मेरे साथ बहुत बुरा था। वो मुझे देखकर तंजिया हंस देता और कहा, मेरे सामने तुमने नकली हमल का नाटक किया है और न जाने क्या कुछ करती रही होगी, न जाने मेरे नाक थले कितने इश्क लड़ाई होंगे। मैं तो इन बातों में ही उलझ कर रह गई थी। कभी पलट कर सवाल करने का ख्याल ही ना आया। झूठे इंसान तो तुम हो, तुमने मेरी जवानी रोल दी। बांझ खुद थे और औलाद मुझसे मांगते थे। खैर, जब नाज़िश 17 वर्ष की हो गई तो एक दिन वो मेरे पास आई थी। तब मेरे शौहर की नज़र उस पर पड़ी। वो पूरा साल खामोश रहा, कुछ नहीं बोला। मगर जब वो 18 वर्ष की हो गई तो मेरे शौहर ने मेरे सामने तलाक के कागजात रख दिए थे। कहने लगा, तलाक दे दूंगा, नहीं तो मेरा निकाह नाज़िश से करवा दो। मेरा शौहर जानता था कि तलाक ऐसी चीज़ है जिससे मैं बहुत तपती थी, क्योंकि मेरे वालिदैन का इंतकाल हो चुका था और मेरे पास रहने के लिए और कोई ठिकाना नहीं था। नाज़िश भी ये निकाह नहीं करना चाहती थी, मगर वो भी मेरी तरह मजबूर थी। उसके पास भी और कोई चारा नहीं था। निकाह के बाद मेरे शौहर ने मुझसे उसे घर की मुलाजमा बना दिया और नाज़िश को मालकन। न जाने मोहल्ले में ये बात कैसे फैल गई। अच्छा ही हुआ। खैर, नाज़िश आगे बढ़कर कहने लगी, मुझे इस आदमी से खुला चाहिए। खैर, इमाम साहब ने पुलिस को बुलाया और नाज़िश की मद्दियत में ज़बरदस्ती के निकाह का मुकदमा दर्ज हो गया। मालिक को पुलिस ले गई और नाज़िश को खुला मिल गई। मालकन ने भी तलाक ले ली थी और अपनी जायदाद समेट कर नाज़िश के साथ दूसरे शहर शिफ्ट हो गई थी।
مگر جانے سے پہلے مجھے نازش کو گلے لگانے کا موقع مل گیا تھا۔ میری اس بیٹی کے بدلے اللہ نے میری 5 بیٹیوں کے نصیب کھول دیے تھے۔ مالکن کے حوالے جب میں نے نازش کو کہہ دیا تو میری زندگی بدل گئی تھی۔ میرا شوہر میرے ساتھ اچھا ہو گیا تھا، میری بیٹیوں کو خوراک ملنے لگی تھی، ان کو میں نے اچھے اداروں سے تعلیم دلوائی تھی۔ حسن نے میرے 20 لاکھ سے بزنس کیا تھا جس میں اسے منافع ہوا تھا۔ اب میری 5 بیٹیاں بہائی گئی ہیں، مگر میں سوچتی ہوں کہ نازش نے جو اتنے غم دیکھے اس کا قصوروار کون تھا، میں یا میرا شوہر؟ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔